آج آئے یہاں عالم بامل، آج آئے یہاں عالم بامل، شاعر دیدور عارف بے بدل، دل کے آئینے کو دو دفعے پڑھو بھائی. آج آئے یہاں عالم بامل، آج آئے یہاں عالم بامل، شاعر دیدور عارف بے بدل. دیکھو یہ جملہ جو ہے اگرچہ خبریہ ہے مگر میں اس میں انشائیہ کی نیت کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا بن جائے. سن گیا آپ نے کیسا جواب ہے؟ اگرچہ جملہ خبریہ ہے مولانا کی طرف سے مگر میں اس کو جملہ انشائیہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی بنا دے. کتنا عمدہ جواب ہے مولانا. کبھی انشائیہ بصورت خبریہ ہے. دل کے آئینے کو تم جلا بخش دو، دل کے آئینے کو تم جلا بخش دو، ہے وہ تشریف فرما یہاں آج کل. ماشاء اللہ مولانا کے حسن زن کے کو کس عمدہ رنگین الفاظوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈھال دیا اور میں اس قابل نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا اپنے نیک بندوں کے نیک گمان کے صدقے میں اختر کو ایسا ہی بنا. ان کی آمد سے بزم تصوف سجی، دل بنے گل ستا غفلت مہمل. ان کی آمد سے بزم تصوف سجی، دل بنے گل ستا غفلت مہمل. بلبلیں ہیں نواسنج ہر سو بہت، بلبلیں ہیں نواسنج ہر سو بہت، جھوم کر گا رہی ہے کمالات گل. جزاکم اللہ. آ گئی مشکل است مرشد بایدت، ہو کے ہر چند تم عقل کل عقل کل. آگہی مشکل است یعنی اللہ سے آگاہ ہونا آسان نہیں، مشکل راستہ ہے. مرشد بایدست پیر چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من جوئن جی سبس راہ اسیر، میں اللہ کا راستہ ہرگز نہیں تلاش کروں گا. پہلے کس کو ڈھونڈوں گا؟ پیر جوئن پیر جوئن پیر جوئن پیر جوئن پیر جوئن پیر پیر. اور فرماتے ہیں پیر باشد نردبان آسماں، پیر اللہ کی سیڑھی راستے کی سیڑھی ہے اور تیر پرہ اس کے گردہ دس کمان. تیر نہیں اڑ سکتا جب تک کہ کمان کا سے اس کا وصل نہ ہو. بغیر کمان کے تیر اڑ سکتا ہے؟ شیخ کی روحانیت کمان کا کام دیتی ہے اور طالب و مرید کی روح اڑا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے مرشد بایدست. مگر الفاظ کی بندش قابل داد ہے، مبارک ہے. بہت ہی مجھے یعنی مولانا کی اس یعنی بحیثیت زبان کے میں تعریف کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کی وجہ سے اس کے اہل فن سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا لطف ہے. آ گئی مشکل است مرشد بایدت، ہوگے ہر چند تم عقل کل عقل کل. ایک منٹ رکو. عقل کل کے لیے نمرود نے چاہا تھا سیڑھی بنا کر اللہ تک پہنچ جائیں. معلومی نے فرمایا خیز ہے نمرود، اے نمرود اٹھ پر جو اس کا سا اللہ والوں سے برطرف. نردبا میں نائدہ تذکر گساں، کرگسوں سے تو وہ تلاش کرتا ہے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حاصل کر، حضرت یعنی اہل اللہ سے. یہ مرشد بایدت ہے. آ گئی مشکل است مرشد بایدت، ہوگے ہر چند تم عقل کل عقل کل. ابھی اور ٹھہرو.
آزمودم عقل دور اندیش کا معروی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنی عقل کو بہت آزمایا. عقل کل آزمودم عقل دور اندیش کا جب اللہ کی ملاقات سے بعد ازیں دیوانہ سازم فیصلہ اس کے بعد میں نے اپنے کو دیوانہ بنایا اور اللہ ملا. مولانا کی مصری کی کیسی شرح ہوئی. مثنوی کی وضاحت اگر چاہیے, مثنوی کی وضاحت اگر چاہیے, شیخ اختر کے ہاں پاؤ گے اس کا حل. کہتے ہیں سب نظر اتفاق اور پڑھو نا. لا يخافون لومۃ لائم کا ایک مصداق حقیر اس وقت سامنے. لا يخافون لومۃ لائم. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. مثنوی کی شرح میرے ہاتھوں سے اللہ نے لکھوا دی تو ہم کیوں اس میں تواضع کریں. بعض وقت میں تواضع کے اندر تکبر بھی چھپا ہوتا ہے, جیسے کہ اور تواضع بعض وقت حرام ہے. جیسے لاہور کے بارڈر پر جنگ ہو رہی ہو انڈیا سے اور کوئی مسلمان فوجی کہے انڈین فوج سے کہ آپ سے لڑنے کے لیے ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر, ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آیا ہے. یہ تواضع حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کیسے کی جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثنوی کی چلا بات ہی میرے ہاتھ میں پڑھو. آ گئی مشکل مرشد بایدت, ہوگے ہر چند تم عقل کل عقل کل. مرشد کی تلاش میں بہترین شہری ہے. بڑے بڑے عقل والے اللہ کو نہیں پا سکو گے, کسی مرشد کو تلاش کرو. مثنوی کی وضاحت اگر چاہیے, مثنوی کی وضاحت اگر چاہیے, شیخ اختر کے ہاں پاؤ گے اس کا حل. مثنوی کی وضاحت اگر چاہیے, شیخ اختر کے ہاں پاؤ گے اس کا حل. یعنی انداز پڑھنے کا جو ہے یہ بھی ایک فن ہے. من حیث الفن اختر یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین طرز ہے اس کا. یہ مزہ نہیں آ رہا ہے پھر بہت اس کو. لا يخافون لومۃ لائم. آ گئی مشکل مرشد بایدت, ہوگے ہر چند تم عقل کل عقل کل. مثنوی کی وضاحت اگر چاہیے, مثنوی کی وضاحت اگر چاہیے, شیخ اختر کے ہاں پاؤ گے اس کا حل. ہاں پاؤگے پر کھینچا ہے آپ نے, شاباش, جزاک اللہ. حق ادا کیا فن کا. یہ فن کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں سب نظر کی حفاظت کرو تم. دوسرا مصرع تھا وہ پڑھ لیں, اس کے بعد اس کے ساتھ ایک دوسرا مصرع نہیں لگائیں. وہ آپ نے پڑھایا ہے, میں نے ڈبل ڈبل بعض مصرع کیے تھے. یعنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیے. کہتے ہیں سب نظر کی حفاظت کرو تم, سنبھالو نگاہ اور خود بھی سنبھل. کہتے ہیں سب نظر کی حفاظت کرو تم, سنبھالو نگاہ اور خود بھی سنبھل. راحت روح ہے ذکر حق ذکر حق, راحت روح ہے ذکر حق ذکر حق. پاک ہوگا سدا تیرے دل کا محل. نثرہ کالدرر شعرہ کالغرر, وجهه كالقمر شانه كالجبل. صدقت ما شاء الله.
نثره كالدرر شعره كالغرر وجهه كالقمر شانه كالجبل ذہن افراط و تفریط سے پاک ہے ذہن افراط و تفریط سے پاک ہے ان کی اصلاح ہے معتدل معتدل ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا اللہ سے شاباش پھر بہت اس معتدل کو پڑھو نثره كالدرر شعره كالغرر وجهه كالقمر شانه كالجبل نثره كالدرر شعره كالغرر وجهه كالقمر شانه كالجبل ذہن افراط و تفریط سے پاک ہے ذہن افراط و تفریط سے پاک ہے ان کی اصلاح ہے معتدل معتدل ماشاءاللہ بہترین اس ذہن کو ساکت پڑھو. کل قمر پر میں ایک دعا میں چپے سے پڑھ لیتا ہوں اللہم انت حسنت خلقی وحسن خلقی برحمتک اے خدا تم نے مجھے حسن عطا فرمایا تو مجھے اخلاق بھی اچھے عطا فرمایا. دیکھیے ہر چیز کا اینٹی بایوٹک لگا دیتا ہوں تاکہ تعریف میں نفس چکر میں نہ بولا نا آیوشا اینٹی بایوٹک ٹھیک ہے نا. اللہم انت حسنت خلقی کیونکہ میں مولانا کے آئینے میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں. آئینہ دیکھنے کی سنت ہے آپ بتاؤ آئینہ دیکھنے کی کیا سنت ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی برحمتک. تو اس وقت وہ آئینہ تو نہیں ہے لیکن مولانا کے آئینے میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں اس لیے میں نے دعا پڑھی مولانا کی محبت اور ان کے حسن کے آئینے میں. بھائی مولانا اس وقت کیسے یہ اشرا ہو رہی شاباش. دیدہ پرزنم علم و حکمت بہم شمع تابا کی نور دل مشتعل دیدہ پرزنم علم و حکمت بہم شمع تابا کی نور دل مشتعل چشمہ معرفت سے پیو ساتھیو چشمہ معرفت سے پیو ساتھیو زخم عصیان ہوگا بہت مندمل. یہاں دوستوں کی وجہ ساتھیوں کے لفظ نے جان ڈال دی. ساتھیوں میں کیا مزہ ہے بتائیے ہے نا. رفیق کا ترجمہ حسن اولئک کا رفیق دوستوں کا ترجمہ یہ رفیقہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رفاقت کا لفظ نازل فرمایا کہ میرے پیاروں کے ساتھ رہو ساتھیوں میں ساتھ رہو ساتھیوں میں باتیں ہمارے ذہن میں نہیں تو حسن اولئک کا رفیقہ. تم اللہ والوں کو اپنا ساتھی بنا لو ساتھ رہو. تو مولانا نے ساتھیوں کے لفظ میں رفیقہ کی آیت کی تجلی داخل کر. وہ سراپا محبت ساتھیوں والا اتنا فاسٹنگ ریٹ چلاتا ہے ابھی نیا نیا ڈرائیور ہے کیا یہ 4 سال سے. اچھا ماشاء دیدہ پرزنم علم و حکمت بہم شمع تابا کی نور دل مشتعل دیدہ پرزنم علم و حکمت بہم شمع تابا کی نور دل مشتعل. چشمہ معرفت سے پیو ساتھیو چشمہ معرفت سے پیو ساتھیو زخم عصیان ہوگا بہت مندمل. زخم عصیان کا اندمال اس پر میں حضرت مجدد الفسانی امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ گناہوں کا اگر پہاڑ بھی ہو کسی صاحب نسبت اللہ والے کے پاس جاؤ
تمہارے گناہوں کے پہاڑ اڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی روح میں وہ نسبت وہ طاقت دی. عمل کر کے دیکھو, گناہوں کے پہاڑ اور ظلمات و اندھیرے اڑ جائیں گے. پھر پڑھیے ساتھیوں والا. دیدہا پرزنم علم حکمت بہم شمع تاباں کی ذو نور دل مشتعل. چشمہ معرفت سے پیو ساتھیو, چشمہ معرفت سے پیو ساتھیو, زخم عصیان ہوگا بہت مندمل. وہ سراپا محبت یہاں آئے ہیں, حکمتوں پر ہے ان کا بیاں مشتمل. الحمد لک الشکر. سنو, اللہ لک الحمد لک الشکر ولا فخر یا کریم. ساری تعریف ہے خدا تیرے لیے. ہم لوگوں میں کیا ہے, مٹی پر سورج کی شعاع ڈال دے. مٹی پر اگر سورج کی شعاع آ جائے تو مٹی کا کمال نہیں ہے, سورج کا کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہی سب کمال ہے جو ہے, ہم لوگوں کے خاک میں کچھ نہیں. وہ سراپا محبت یہاں آئے ہیں, حکمتوں پر ہے ان کا بیاں مشتمل. وہ سراپا محبت یہاں آئے ہیں, حکمتوں پر ہے ان کا بیاں مشتمل. فانی دنیا ہے بے شک خدا کی قسم, فانی دنیا ہے بے شک خدا کی قسم, اے رضا مت لگاؤ کبھی اس میں دل. ماشاء اللہ. پھر پڑھو. وہ سراپا محبت یہاں آئے ہیں, حکمتوں پر ہے ان کا بیاں مشتمل. فانی دنیا ہے بے شک خدا کی قسم, فانی دنیا ہے بے شک خدا کی قسم, اے رضا مت لگاؤ کبھی اس میں دل. بہت ہی قابل, بہت ہی نہایت عمدہ پڑھا, ماشاء اللہ, نظر نہ لگے.